الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی قدر، یہ آپ کے سامنے کیا ہے؟ واٹ از دس؟ دس از اے میلن، یہ خربوزہ ہے۔ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں، اور یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہوا کچھ اس طرح سے کہ ہم نے 4 کلو خربوزے لیے جمعۃ المبارک سے واپسی پر۔ خربوزے والے نے جو دانے ہم نے ڈالے تھے وہ وزن تھوڑا سا زیادہ ہو رہا تھا، تو اس نے کیا چالاکی کھیلی کہ ہمارا ڈالا ہوا دانہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا اسے نکال دیا اور اس کی جگہ پر جلدی سے یہ ڈال دیا، اور کہنے لگا کہ اب آپ کا وزن پورا ہو گیا، اب آپ کا وزن پورا ہو گیا۔ خیر، ہم نے وہ خربوزے لیے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے الحمدللہ بخیر و عافیت گھر پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کھانے سے فراغت پر ہم نے اسے تناول کرنے کا، کھانے کا ارادہ کیا، تو جب یہ ہمارے ہاتھ میں آیا تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے، یہ دب رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ دب رہا ہے نا، تو پتہ چلا کہ یہ اس نے جان بوجھ کر اس طرح کیا ہے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈبی ہے قلم 605، تو اس سے ہیڈنگز وغیرہ لکھی جاتی ہیں۔ جو بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ یہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ آنکھیں کھول کر اور جلد بازی میں بالکل بھی خرید و فروخت نہ کیا کریں، اور خرید و فروخت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہوا یہ کہ ہم نے پوری ڈبی لی۔ کتنے کی ہے؟ کہنے لگے کہ جی ہول سیل ریٹ میں 80 کی ہے، ویسے تو یہ 100 کی بکتی ہے۔ جب گھر لے کر آئے اس شخص کی شکل، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا نورانی چہرہ اس کا اور اتنا معصوم چہرہ، اور اسے یقیناً پتا تھا کہ اس کے اندر 9 مارکر ہیں، 10 نہیں ہیں۔ اچھا، مجھے شبہ ہوا کہ میں نے وہاں سے اس سے یہ مارکر پرچیز کر لیے ہیں، تو میں کافی دور تک چلا گیا، تو وہ مجھے دیکھتا رہا کہ یہ کہیں واپس تو نہیں آتے، یہ کہیں وہاں پر جا کر ڈبی کھول کے دیکھتے تو نہیں ہیں، گنتی تو نہیں کرتے کہ اس کے اندر کتنے مارکر ہیں۔ خیر، یہ چوری پکڑی گئی۔ گھر آ کر جب گھر والوں نے مجھے پوچھا کہ یہ مارکر کتنے ہیں، میں نے کہا 10 ہیں، تو کہتے نہیں یہ تو 9 ہیں، ایک آپ نے لے لیا ہے یا کسی کو راستے میں دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ہمارے دین کا حصہ ہے تجارت، خرید و فروخت، لیکن اس کے لیے امانت داری، دیانت داری، حق گوئی، سچ بولنا، راست بازی، یہ شرط اول ہے، وگرنہ خرید و فروخت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سودے بیچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دیکھیں اور سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی،
کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یہ دیکھیے ہم آپ کو گنوا بھی دیتے ہیں، آپ نے قرآن کریم کی آیات سنی جس میں سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9، یہ 10 ہونے چاہیے۔ تو کیا وہ اس نے جو ڈنڈی ماری ہے، ہیرا پھیری کی ہے ایک مارکر کی، تو کیا وہ 10-15 روپے سے امیر ہو جائے گا؟ کوئی بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ بنا لے گا، یا ڈیفنس میں کوٹھی خرید لے گا، یا BMW کار خرید لے گا؟ اللہ کے بندو کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں آپ حرام کما رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے بھی کہہ دیا تھا، ایما لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، وہ گوشت جس کی پرورش لقمہ حرام سے ہو وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لائق ہے۔ لہذا ہم سب کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ خرید و فروخت تجارت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ سیکولرزم ہے کہ دین کی بات صرف مسجد کی 4 دیواری میں کرو، باہر ہم آزاد ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم یہی ماپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، ہیرا پھیری کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ان کی اس نافرمانی کی بنا پر ان سے ٹھنڈی ہوائیں روک لی، پانی روک لیا۔ 7 دن 6 یا 7 دن وہ پانی کو ترستے رہے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک بادل آیا، اور وہ بڑا گہرا بادل تھا، اس کے نیچے جمع ہو گئے، بغلیں بجاتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے کہ اب ہمیں پانی ملے گا، بارش ہوگی، خوب انجوائے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر آگ کے گولے برسائے تھے اس بادل سے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرو، کلمے کو سمجھو، کلمہ طیبہ جو پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اور رزق کماؤ، اچھے طریقے سے کماؤ، دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔